मुल्की सियासत में एक बार फिर ऑडियो लीक का शोर। साबिक वजीर खजाना की IMF डील पर KP और पंजाब के वज़राए खजाना को हिदायत देते मुबैना ऑडियो सामने आ गई। शौकत तरीन ने मोहसिन लगारी से कहा कि आपने IMF के साथ 750 अरब रुपए की कमिटमेंट पूरी नहीं करनी। कहना है सैलाब से बेड़ा गर्क हो गया, कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकते, ये हमें अंदर कर रहे हैं, दहशत गर्दी के इल्जामात लगा रहे हैं, हम चाहते हैं इन पर दबाव बढ़े। मोहसिन लगारी ने कहा क्या इससे रियासत को तो नुकसान नहीं होगा। शौकत तरीन बोले ये जिस तरह चेयरमैन और दीगर को ट्रीट कर रहे हैं क्या इससे रियासत को नुकसान नहीं हो रहा। रियासत के नाम पर हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं और हम इनकी मदद करते जाएं, ये तो नहीं हो सकता। हमने तय कर लिया है ऐसा सीन करेंगे कि नजर ही ना आए कि हम रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शौकत तरीन की ऑडियो कट पेस्ट की गई। ये ऐसे काम पहले भी करते रहे हैं। PTI रहनुमा असद उमर का दावा, कहते हैं शौकत तरीन रेवेन्यू अखराजात को समझते हैं। उन्होंने फोन पर कहा कि सैलाब आया हुआ है, विफाक से कहें IMF के पास दोबारा जाएं। शौकत तरीन का मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा से फोन पर बात करना कोई मसले की बात नहीं। ऑडियो पहले हुई, बाद में खत लिखा गया। सब बता दें तैमूर झगड़ा के खत में एतराज वाली क्या बात है। तैमूर झगड़ा बोले हमारी वफादारी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। मैंने खत इस तरीके से लिखा कि सूबे का मफाद वाज़े हो, कहीं नहीं लिखा कि IMF डील से पीछे हटेंगे। PTI ने नहायत गिरी हुई हरकत की, मुल्क के खिलाफ साजिश की गई, तमाम हदें पार कर चुके। क्या PTI सियासत के लिए मुल्की मुफाद को दाव पर लगाएगी? क्या इमरान खान पाकिस्तान से बड़ा हो गया? वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल PTI पर बरस पड़े। कहते हैं शौकत तरीन इस साजिश के मास्टरमाइंड हैं। इन्होंने तैमूर झगड़ा और मोहसिन लगारी को फोन किया। सिर्फ मोहसिन लगारी ने कहा कि क्या इससे मुल्क को नुकसान होगा। तैमूर झगड़ा ने कहा जी सर कर दूंगा। हमें खत भेजने से पहले IMF को कॉपी भेजी गई, मैं 1 ही घंटे बाद ही चेक करवा लिया था। वो खत IMF के पास भी था। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर तैमूर झगड़ा को शर्म नहीं आई? ऑडियो सुनकर सख्ते में चली गई। इस सोच की अक्कासी सदमे का बाइस है। हमारी तरबियत है कि मुल्क के मफाद को कभी ठेस ना पहुंचाएं। पीपल्स पार्टी के साथ क्या नहीं हुआ, लेकिन मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं की। मुल्क को ठेस पहुंचाने की बात संगीन जुर्म है। शरी रहमान का शौकत तरीन की मुबैना ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा कि तैमूर झगड़ा के खत से हमें इस साजिश की बू आ गई थी। कौमी मफाद को सबूताज करने के लिए PTI किसी भी हद तक गिर सकती है। ये IMF डील इसलिए रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी हुकूमत फेल हो, मुल्क में हिजान की कैफियत हो, फिर इमरान खान जलसों में कह सकें कि देखें इन्होंने कितना खराब हैंडल किया। इनके इस इकदाम का IMF डील पर कोई असर होगा, मगर इसने PTI की सियासत को बेनकाब कर दिया है। सैलाब से मुतासरा सिंध पर एक बार फिर सैलाबी रैलों की यलगार। बलोचिस्तान से सैलाबी रैले सिंध में दाखिल। लाड़काना, मोहनजोदड़ो, खैरपुर, दादू समेत मुख्तलिफ शहर डूब गए। सांगढ़ में सेम नाले में 20 फुट चौड़ा एक और शगाफ। रात के वक्त पानी आबादी में दाखिल, मशीनों ने घर बार छोड़कर जान बचाई। सैलाबी पानी से सांगढ़ खैरपुर रोड से आब आ गया। दादू में स्प्यू बंद में शगाफ पड़ने से पानी खैरपुर नासिम की तरफ जाने लगा। कुंबर में 50 और 30 फुट चौड़े 2 शगाफ। कंदकोट में बड़े पैमाने पर तबाही। तंगवानी में लोग रेस्क्यू किए जाने के मुंतज़िर। मुतासरीन कौमी शाहराहों पर रहने पर मजबूर। ग़ज़ाई किल्लत के साथ वबाई अमराज फूटने का खदशा। किसानों का कहना है कि 13 दिन बाद भी कोई खैमा मिला ना खाने पीने की अशिया। हुकूमत राशन फराहम करे। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से हर तरफ तबाही के मनाजिर। सैलाब के 22 रास्ते, फसलें, मकानात समेत सब कुछ मलियामेर। स्वात, चारसदा और नौशहरा शदीद सैलाब की जद में। चारसदा में दरिया किनारे वाक़ आबादियां डूब गई। 1,80,000 से जायद अफराद बेघर। सैलाबी पानी के बायस नौशहरा की मार्केट्स और रिहायशी इलाके बुरी तरह मुतासर। मुतासरा अफराद बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। आफत ज़दा टांग का 90% हिस्सा तबाह हो गया। PDM ने खैबर पख्तूनख्वा में सूबे के 4 अजला के लिए मजीद 10 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए। लोर कोहिस्तान और टांग के लिए 3-3 करोड़ रुपए जारी। नौशहरा और चित्राल को 2-2 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए।
بلوچستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سیلاب سے 6 بچے جاں بحق اموات کی مجموعی تعداد 248 ہو گئی۔ مختلف حادثات میں 110 افراد زخمی۔ صوبے میں 27,000 سے زائد مکانات کو مکمل یا جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ 710 کلومیٹر شاہراہیں شدید متاثر ہوئی۔ نصیر آباد میں دریائے ناڑی سے آنے والا سیلابی ریلا منجوشوری میں داخل 350 سے زائد دیہات ڈوب گئے۔ صحبت پور میں سیلابی پانی ضلعی ہیڈ کوارٹر میں داخل، شہر اور دیہات ملیا میٹ۔ زمینی راستے منقطع ہونے سے غذائی قلت کا سامنا۔ لسبیلا کے سیلاب زدہ علاقوں میں وبائی امراض پھیلنے لگی۔ اوتھل اور کنراج میں ڈائریا اور ملیریا کے مریض رپورٹ۔ لاکڑا کنراج کا زمینی رابطہ تاحال بحال نہ ہو سکا۔ ہر طرف تباہی کے مناظر، لوگ مشکلات سے دوچار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نوشہرہ اور 4 سدہ کا دورہ، سیلاب متاثرین سے ملاقات، امدادی کاموں پر بریفنگ لی، ریلیف کیمپ میں سہولیات کا جائزہ لیا، لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے اور ریسکیو کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پورے ملک میں آفت آئی ہوئی ہے، یہ سیاست کا موقع نہیں، دکھی انسانیت کا ہاتھ تھامنے کا وقت ہے۔ جب تک آخری گھر آباد نہیں ہو جاتا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ وزیر اعظم نے سیلاب کی صورتحال پر آج اجلاس طلب کر لیا۔ اہم اجلاس شام 6 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ چاروں وزرائے اعلیٰ اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان شرکت کریں گے۔ ملک کی موجودہ صورتحال اور سیلاب کی تباہ کاریوں پر تفصیلی مشاورت ہوگی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کا اجلاس آج بنی گالہ میں طلب کر لیا۔ سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال اور سیاسی امور پر مشاورت کی جائے گی۔ پی ٹی آئی قیادت کے خلاف مقدمات سمیت دیگر اہم امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ قانونی ٹیم عمران خان کو مقدمات میں پیش رفت پر بریف کرے گی۔ ٹیلیتھون کی تیاریوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ عمران خان پارٹی کی سینئر قیادت کو موجودہ صورتحال میں نئی گائیڈ لائن جاری کریں گے۔ عمران خان آج رات 9:30 بجے ٹیلیتھون میں فنڈز اکٹھے کریں گے۔ پنجاب میں سیلاب سے کئی علاقے زیر آب، راجن پور اور ملحقہ علاقوں کا 10 روز سے زمینی رابطہ منقطع۔ انڈس ہائی وے کوٹلا ایسن پر بنایا گیا اسٹیل کا پل زیادہ بوجھ کے باعث بیٹھ گیا، لوگوں کو امدادی سامان پہنچانا ناممکن ہو گیا۔ میاں والی میں چشمہ اور جناح بیراج پر سیلابی صورتحال برقرار، چشمہ بیراج میں اونچے اور جناح بیراج میں درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال۔ دریائے سندھ میں سپر فلڈ کا الرٹ جاری، کچے کے لوگ نقل مکانی کر گئے۔ لیا میں سیلابی ریلے سے کئی بستیاں زیر آب، اہل علاقہ کا مقامی ایم پی اے پر شہر ڈبونے کا الزام، اعجاز احمد چلانہ کے خلاف مظاہرہ۔ سندھ میں حالیہ بارش اور سیلاب نے کھجوروں کے باغات اجاڑ دیے، محنت سے تیار کی گئی فصلیں پل بھر میں سیلابی پانی کی نظر، کاشتکاروں کا اربوں کا نقصان، گنا، کپاس، چاول اور سبزیوں کی فصلیں بھی تباہ، سپلائی چین متاثر ہونے سے ملک بھر میں سبزیوں اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں 4 گنا اضافہ۔ سیلاب نے پاکستان میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے، ہمیں بہت سی مشکلات درپیش ہیں، ہماری زراعت انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا جس کی بحالی کے لیے ہمیں امداد کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا برطانوی خبر رساں ایجنسی کو انٹرویو، کہا میں نے اس پیمانے پر تباہی پہلے کبھی نہیں دیکھی، حالات کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، ہماری فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، اس کا اثر معیشت کی مجموعی صورتحال پر پڑے گا، امید ہے آئی ایم ایف اور دیگر عالمی تنظیمیں اس مشکل کی گھڑی میں ہماری مدد ضرور کریں گی۔ پاکستان کے مشکل وقت میں چین نے ایک بار پھر مدد کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ چینی سفیر نونگ رونگ کہتے ہیں چین کی جانب سے فوری طور پر 25,000 ٹینٹ اور دیگر امدادی سامان دیا جائے گا۔ سامان کی پہلی کھیپ کل پاکستان روانہ کی جائے گی۔ چین 3 لاکھ امریکی ڈالر پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کو دے گا۔ مشکل گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں۔ ترکی سے امدادی سامان کے 3 طیارے پاکستان پہنچ گئے۔ متحدہ عرب امارات سے بھی امدادی سامان پہنچا دیا گیا۔ آذربائیجان نے پاکستان کے لیے 20 لاکھ ڈالر امداد کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے براہ راست تقریر نشر کرنے پر پابندی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا کہ اپنی تقریر میں شہباز گل پر تشدد کا حوالہ دیا تھا۔ تقریر میں ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی بات کی تھی۔ قانونی کارروائی کا حق قانون نے بطور شہری دے رکھا ہے۔
میری تقریر کو غلط طور پر نفرت انگیز تقریر کے طور پر لیا گیا. کسی کو بھی قانونی کارروائی کا کہنا نفرت انگیزی میں نہیں آتا. عمران خان نے پیمرا کا پابندی کا آرڈر کالعدم قرار دینے کی استدعا کر دی. شہباز گل معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں. پی ٹی آئی رہنماؤں کے وکیل کی درخواست ضمانت کی سماعت کے دوران عدالت سے مکالمہ. کہا ٹرانسکرپٹ کے مختلف جگہوں سے پوائنٹس اٹھا کر مقدمہ درج کیا گیا. شہباز گل ایک پڑھا لکھا شخص ہے. اس نے بغاوت کے متعلق کبھی سوچا ہی نہیں. اگر ہمت ہے تو غداروں کو نکال باہر کریں. کمرہ عدالت میں شہباز گل کے بیان اور اینکر کے سوال سے متعلق ویڈیو بھی چلائی گئی. وکلاء نے شہباز گل کا بیان نہ دکھانے پر اعتراض اٹھایا. عدالت نے تفتیشی افسر کو بیان دکھانے کا حکم دے دیا. تو شاخانہ ریفرنس میں عمران خان کی نااہلی کی درخواست پر سماعت. عمران خان نے جواب جمع کروانے کے لیے مزید 2 ہفتوں کا وقت مانگ لیا. چیف الیکشن کمشنر نے استفسار کیا صرف ریکارڈ کا معاملہ ہے، اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ بیرسٹر گوہر نے موقف اختیار کیا کہ ایف آئی اے کیس پہ مصروف تھے اس لیے جواب جمع نہیں کروا سکے. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آئندہ سماعت سے قبل جواب جمع کروایا جائے. الیکشن کمیشن نے جواب جمع کروانے کے لیے 1 ہفتے کا وقت دے دیا. کیس کی سماعت 7 ستمبر تک ملتوی. توہین کا کیس الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلے سے روک دیا گیا. سندھ ہائی کورٹ میں عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کو توہین الیکشن کمیشن کے نوٹس پر سماعت. الیکشن کمیشن کے مطابق عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف توہین آمیز بیان دیا اور بے بنیاد الزامات لگائے. اسد عمر کے وکیل انور منصور نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 10 غیر آئینی ہے. اسی سیکشن کے تحت اراکین کو توہین کی کارروائی کا اختیار دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن عدالت کا ٹریبیونل نہیں، توہین کی کارروائی کا اختیار نہیں رکھتا. چیف جسٹس نے ریمارک کیے کہ آپ متعلقہ عدالتی فیصلوں کا جائزہ لے لیں، ہم تفصیل سے کیس سن لیں گے. عدالتی فیصلوں کی روشنی میں دلائل طلب. الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری. انٹر بینک میں ڈالر کی اونچی اڑان. ڈالر 1 روپیہ 34 پیسے مہنگا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 222 روپے پر ٹریڈ ہونے لگا. سٹاک ایکسچینج میں بھی مندی کا رجحان. آج کاروبار کے انڈیکس 700 سے زائد پوائنٹس گر گئے. 42,000 کی نفسیاتی حد گرنے کے بعد دوبارہ بحال. 100 انڈیکس 1.65% گراوٹ کے ساتھ 42,000 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے.